کر رہے تھے وہاں پہ ہم نے اپنے میاں غوث صاحب کے پروڈکشن کے آرڈر کے بارے میں جب بات کی اور ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے تو ہمیں بولنے نہیں دیا، اور اس قائمہ کمیٹی اجلاس سے ہم نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کو یہ باور کرایا کہ یہ ڈکٹیشن پاکستان تحریک انصاف کے غیور ممبران نہیں لیں گے۔ انشاءاللہ ہم لوگ سپاہی ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، اور حق اور سچ کے لیے ہماری جان بھی حاضر انشاءاللہ۔ دوسری اہم چیز، آج پوائنٹ آف آرڈر پہ جب میں اٹھا تو خوش قسمتی ہو گئی یا ایک میں سمجھتا ہوں معجزہ ہو گیا کہ اسپیکر نے مائک دے دیا۔ پچھلا سارا سیشن بھی مائک انہوں نے میرا نہیں کھولا اور اس سیشن میں آج پہلی بار کھولا، باوجود اس کے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جب بھی اٹھتا ہے اپنی کرسی پہ اس کو مائک دیا جاتا ہے، اس کا مائک کھولا جاتا ہے، اور وہاں پہ ہم نے واضح کیا کہ میاں غوث صاحب کا پروڈکشن آرڈر نہیں امپلیمنٹ ہوا، چودھری اعجاز صاحب سینیٹر صاحب کا نہیں ہوا، ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، جناب حسان نیازی صاحب، یہ سب کے سب سیاسی قیدی ہیں، اور یہ بھی ان کو کہا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ آپ نے یا توشخانہ کے کیس کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو بے گناہ قید کیا ہے تو احتساب پھر نواز شریف کا اور زرداری کا کرنا چاہیے، جنہوں نے غیر قانونی طور پہ مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو گاڑیاں ہڑپ کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے ابتر حالات کے اوپر بات چیت کی، وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے بارے میں، انفورسڈ ڈسپیئرنسز کے بارے میں بات کی، یہ بھی بات کی کہ جو ایس آئی ایف سی 1,00,000 ایکڑ زمین چولستان صحرا میں سیراب کرنے جا رہا ہے بغیر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو بلائے ہوئے، اور پیپلز پارٹی پہ پریشر ڈالنے کے لیے نیب کے کیس شرجیل میمن پہ اور سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور ایک بزنس مین کے اوپر جلا رہے ہیں، وہ صرف محض اس لیے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سندھ کی عوام کا پانی کا سودا کر لیں اور وہ پانی ڈائیورٹ ہو جائے چولستان میں۔ خواتین و حضرات، 4 بھائی ہیں اکائی میں، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ، اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے بغیر یہ زور آزمائی نہ کی جائے۔ وہاں پہ یہ بھی یاد دلائی کہ خیبر پختونخوا کا 2,000 ارب روپے کے بقایا جات صوبہ خیبر پختونخوا کو مرکزی حکومت نے نہیں دیے، اور این ایف سی کا 3% حصہ جو مرج ڈسٹرکٹس کا ہے، جو آپ کے فارمر فاٹا ایریاز تھے، اس کا بھی ابھی تک ریلیز نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ ہمارا جو سرپلس اماؤنٹ تھی کیش کی، اس پہ بھی مرکزی حکومت نے، وفاق نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ چیزیں اس طرح نہیں چل سکتی۔ ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ لوگ انہوں نے ملک چھوڑ کے چلے گئے، 14 ارب ڈالر ملک سے چلا گیا، لارج سکیل مینوفیکچرنگ منفی میں ہے، زراعت منفی میں ہے، سروس سیکٹر ڈاؤن ہے، پہیہ آپ کا نہیں چل رہا، بے روزگاری اور غربت بڑھ رہی ہے، اور آپ کا اس وقت افراد زر بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے سامنے رکھی، اور یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن میں اس وقت ایک غیر قانونی اور غیر آئینی شخص بیٹھا ہوا ہے، سکندر سلطان راجہ اس کا نام ہے، اور فلفور اس کو اور اس کے کمشنرز جن کی مدت پوری ہو گئی ہے ان کو برطرف کیا جائے۔ اور سپیکر کو میں نے اور شبلی فراز صاحب نے 15 جنوری 2025 کو خطوط لکھے تھے۔ شہباز شریف جو کہ ایک ڈمی شخص پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک کٹ پتلی ہے، اس نے خط لکھنا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن کو، ابھی تک اس نے نہیں لکھا۔ ممبران کے بارے میں کل بھی ہمارے ممبران نے یہاں پہ بات کی، پنجاب کے متعدد ممبران کے گھروں میں ریڈز ہوئے ہیں،
पुलिस गर्दी की गई है, 2 लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं, इरशाद बीबी साहिबा और एक दूसरे साहब कोट अद्दू से, हमारे डॉक्टर कुरैशी साहब के हलके से अहमद चट्टा साहब, मुबीन कुरैशी साहब, हमारे मियाँ गौस साहब जो अंदर हैं जेल में, इन सारों के घरों में मुतअद्दिद रेड्स हो चुके हैं। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। बाकी बात इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब बात करेंगे और उसके बाद साहिबजादा हामिद रजा साहब, क्योंकि साहिबजादा साहब की कमेटी में हाजूज माजूज ने मुदाखलत करके तो इनकी कमेटी का एजेंडा ही चेंज कर दिया और चेयरमैन साहब को मालूम भी नहीं था। ओवर टू यू बैरिस्टर गौहर साहब। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आज बात करना चाह रहा था, क्योंकि स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी है आज असम्बली में, और स्पीकर साहब ने ये फरमाया कि एक जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि इंस्टीट्यूशन समेत पार्लियामान भी कोलैप्स कर चुकी है या कर रही है। उस पर स्पीकर साहब की रूलिंग, मैं समझता हूँ उसके जवाब में मैं कुछ कहना चाह रहा था, जिसके जवाब में मुझे इजाज़त नहीं मिली और उसके बाद हमने वॉकआउट किया है। बात यह है कि पार्लियामान को कहा जाता है कि ये मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है। लोग सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इलेक्शंस हुए ताकि पार्लियामान न टूटे। दुनिया की सारी जमहूरी ममालिक में बड़े बड़े बंकर में नीचे जाके पार्लियामानों के लिए जगह बनाई गई है ताकि अगर एटम बम भी गिरे तो पार्लियामान चलता रहे। सिर्फ इतना कहना ज़रूरी है कि क्या ये पार्लियामान कोलैप्स कर चुकी है या नहीं। जब आपकी परफॉर्मेंस इस कदर डाउन हो जाए कि आम आदमी ये समझने लग जाए कि ये पार्लियामान पाकिस्तानी अवाम के लिए लाइबिलिटी बनती जा रही है, तो बहुत अफसोस की बात है। इस ईवान ने जितने दिन काम किया है, इसकी परफॉर्मेंस ये है कि जिसको हम क्रिमिनल मेजर एक्ट कहते हैं उसमें एक में भी कानून साजी नहीं हुई। जिसको हम कानून की ज़ुबान में सिविल मेजर एक्ट कहते हैं उसमें कानून साजी नहीं हुई। इस ईवान ने 1 साल में कम तरीन कानून साजी की। इस ईवान ने 1 साल में वो कानून साजी की जो मुतनाज़ आए। इस ईवान में आज तक जो क्वेश्चंस हुए, मैं आपको ये फैक्ट्स देता हूँ, आप सारे लोग इनके वेबसाइट पे देखें। सिर्फ 17 घंटे क्वेश्चंस अवर पेशेंट हुए हैं, 300 से कम क्वेश्चंस आंसर हुए हैं। इंडिया के लोकसभा में 10,000 से 15,000 क्वेश्चंस 1 साल में आंसर करते हैं। तो अगर इतनी परफॉर्मेंस आपकी ड्रॉप हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, कोलैप्स कर गई है कि नहीं। अगर अभी भी कोलैप्स नज़र नहीं आ रही है तो परफॉर्मेंस को देखें। आप कानून साजी नहीं कर सके। आज तक कोई पॉलिसी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से इस पार्लियामेंट पे नहीं आई। आज तक मेजर जिसको कहते हैं आप हुकूमत के ज़िम्मेदारान, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी इस पार्लियामेंट में नहीं दी। उन लोगों की ज़िम्मेदारान की हाजिरियां निकाले, कोई एक भी इस ईवान में पेश नहीं हुआ कि वो आवाम की क्वेश्चंस ले ले कि नुमाइंदों की तरफ से उनके पास क्या क्वेश्चन आया है। ये पहला ईवान है जो 1 साल में सबसे ज़्यादा इसकी कमेटियाँ नहीं बनी। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये ईमान में बैठने वाले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत चलाने वालों की जिम्मेदारी है। आप इनकी सारी हिस्ट्री उठा के देखें, ये ईमान के रिकॉर्ड पे मौजूद है। क्या उनकी तरफ से वो क्वेश्चन आंसर हुए? क्या उनकी तरफ से प्लानिंग आई है? क्या उनकी तरफ से बजट स्टेटमेंट आई है? और सबसे ज़्यादा ये है कि सिवाय 3 सेशन के अलावा इनके 12 सेशन में से कभी भी 10 दिन से ज़्यादा जो प्रोसीडिंग्स है वो नहीं चल सकी। इनके सिवाय 5 सेशंस के बाकी कोई ऐसा सेशन नहीं चला जिसमें आपका कोरम ना होने की वजह से आपका कोरम वो टूट चुका है और आवाम का नुकसान हुआ है। इंडिया की परफॉर्मेंस लोकसभा की ऐसी है कि उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा 135% परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। अगर दिन के वो 100 घंटे काम करना है साल में, तो वो 135 घंटे वो रिक्वायर बैठे हैं। वो लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं, इसीलिए दुनिया के तारीख में उन लोगों का जो नंबर है वो हाफ वायर पर है और हमारा रूल ऑफ लॉ में 130 नंबर पर है। अगर ये हालत रही तो हुकूमत तो है ही नहीं, ये पार्लियामान ख़त्म हो जाएगी। अवाम, पाकिस्तान की अवाम, हम रहे न रहे, हम अपोजिशन में रहे, हुकूमत में रहे, हम तो जाने वाले चले जाएंगे, लेकिन ईमान रहेगा, मुल्क रहेगा, ये दस्तूर रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये लाजिम है कि ईमान स्ट्रांग हो, मजबूत हो। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अपने साथ साथ इस ईमान को भी कमज़ोर कर लिया है। इस इंस्टीट्यूशन को, जिसको लोग कहते हैं मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशन को आलमोस्ट कोलैप्स कर गए। जनाबी स्पीकर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, ये सारा फैक्ट्स फिगर पढ़ ले, आप रिस्पांस दे दे। जज साहब की ऑब्जर्वेशन सही है
کہ پاکستان کے باقی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یہ ایوان بھی آلموسٹ کولیپس کر چکی ہے. ایک سیکنڈ جی, صاحبزادہ صاحب بات کر اس کے بعد بات کر لیں. صاحبزادہ صاحب کوشچن لیتے ہیں اس بات کا. جی صاحبزادہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ جی. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ روز اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کی میٹنگ تھی بڑی تگو کے بعد. آج اسپیکر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس جب لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے ایجنڈا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہاں سے نکالا گیا تو انہوں نے کہا کوئی ایجنڈا نہیں نکلا. تو لیٹ می اسٹارٹ فرام دا بگننگ جی. یہ آپ کو عرض کر دیں کہ یہ لیٹر ہے 2/12 کا دسمبر کا, جس میں یہ آپ کے ساتھ ابھی میڈیا کے ساتھ میں شیئر بھی کر دوں گا, جس کے اندر پوائنٹ نمبر 5 پہ ڈسکس دا سچویشن انوالونگ پروٹیسٹ ان اسلام آباد اینڈ پوٹینشیل امپلیکیشنز آف ہیومن رائٹس وائلیشنز, یہ اس کا حصہ بنایا گیا. اور پوائنٹ 4 تھا ڈسکس دا چیلنجز انکاؤنٹرڈ بائی دا ڈیلیگیشن آف پولیٹیکل لیڈرز ایٹ اڈیالہ جیل, جو تمام لوگوں کو وہاں پر اریسٹ کیا گیا تھا. یہ لیٹر میری طرف سے لکھا گیا اور اس کے بعد یہ آنے والے اجلاس کے لیے ایجنڈا کا حصہ بنا. اس کے بعد جو اجلاس آنے والا ہوا اس کے اندر یہ ایجنڈا آئٹم کا حصہ تھی یہ دونوں چیزیں. جب اگلا اجلاس ہم نے بلایا جو کہ 27 تاریخ کو تھا, وہ اجلاس فار سرٹن ریزنز کچھ سیکٹریز اویلیبل نہیں تھے, دے ور ان کراچی, وی ور ٹولڈ کہ وہ یہاں پر نہیں ہیں, تو وہ وہاں پر چلا گیا. اس وقت بھی یہ ایجنڈا کا حصہ تھا. اس کے بعد یہ ایجنڈا سے نکال دیا گیا. پھر میری طرف سے یہ دوبارہ لیٹر لکھا گیا, دا آنریبل اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس ہیز ڈیزائرڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دا فالوئنگ ایجنڈا آئٹم may add in the meeting of the standing committee on human rights discuss the situation involving protests in Islamabad on 26th of November 2024 and potential implications of human rights violations. یہ پچھلی میٹنگ میں ڈسکس ہونے کے بعد جب کہ آئی جی اسلام آباد کو نوٹس کیا گیا, تمام میڈیا وہاں پر موجود تھا کہ وہ اپنی رپورٹ کے ساتھ آئیں گے. اسلام آباد کی انتظامیہ کے لوگ وہاں پر موجود تھے, لیکن اگلی میٹنگ کے اندر اسے ایجنڈے کا حصہ نہیں بنایا گیا. جب نہیں بنایا گیا تو میری طرف سے یہ 26 کے حوالہ سے دوبارہ لکھا گیا, لیکن پھر بھی اس کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا. اس کے بعد دوسرا ایشو تھا اڈیالہ جیل کے وزٹ کا. اڈیالہ جیل کے وزٹ کے اوپر یہ بھی ایجنڈا کا حصہ تھا, پہلے میٹنگ میں بھی دوسری میٹنگ کے اندر بھی. آپ کو ایجنڈا کی کاپی میں پرووائڈ کر دوں گا. میرے تیسرے لیٹر کے جواب میں اسپیکر آفس کی طرف سے مجھے یہ لیٹر لکھا گیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی آپ اڈیالہ جیل کا وزٹ نہیں کر سکتے. تو یہ میں کلیریفائی کر دوں, اور میں اگر وزٹ نہیں بھی کر سکتا تو اس مرتبہ بھی ایجنڈا کے اندر اڈیالہ جیل کا وزٹ جو تھا, جس کے اوپر میں نے کوشچننگ کرنی تھی, وہاں پہ لوگوں نے جواب دینا تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی, لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ, اس کے بعد سابق اسپیکر قومی اسمبلی, وہاں پہ آنریبل پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کو ڈیٹین کیا گیا, انہیں غیر قانونی حراست میں رکھا گیا. آپ کا اس پر کیا جواب ہے؟ اس کو نکال دیا گیا. اب 26 کا ایجنڈا بھی نکال دیا گیا جو یہاں پر میسیکر ہوا. جو اڈیالہ جیل کا وزٹ کا معاملہ تھا وہ بھی نکال دیا گیا. جو اڈیالہ میں ہمارے لیڈران کی گرفتاری تھی اسے بھی نکال دیا گیا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو بلاسفیمی کا ایشو جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی آج اسپیکر صاحب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. سر یہ نوٹس ہے 23 جنوری کا جو ایجنڈا میٹنگ کا جاری ہوا ہے, اس میں پوائنٹ نمبر 9 کے اوپر یہ ایشو موجود ہے. اور پھر جو راتوں رات ریوائز نوٹس جاری ہوا ہے اس کے اندر یہ پوائنٹ نمبر 9 سے یہ تمام چیزیں نکال دی گئی ہیں. یہ حجوج نے نکالا. ہاں جی انہوں نے نکالا جی. سارا وہاں پہ لکھا جاتا ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی. میں نے تو کل ڈسپلے نوٹ کیا ٹو دیٹ اسپیسیفک کمپیٹنٹ اتھارٹی وچ ایور اینڈ ہو ایور دیٹ اتھارٹی از, ہم نے اس کو کیا. تو آج جو اسپیکر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بات کی ہے, اس کے آج شام کو میں انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں اس کے تمام ایویڈنسز, میں نے یہ چیزیں پبلک نہیں کی تھیں چونکہ امانت کے طور پر ہوتی ہیں. اب بات فلور آف دا ہاؤس ہوئی ہے, اوپن ہوئی ہے, تو آج ہم یہ تمام لیٹرز, تمام ایجنڈا جو ہیں جاری ہوئے ہیں, یہ ہم پبلک کر دیں گے. اور یہ ایک مرتبہ پھر پوری قوم کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے یہ چیزیں وہاں پر کی گئی. اور کل وفاقی وزیر خود وہاں پر موجود تھے اور وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے وہاں پر کہ ہم نے ایجنڈا آئٹم نمبر 9 کو کیوں نکالا ہے. آج اسپیکر صاحب نے پتہ نہیں کس لیے کہہ دیا کہ ایجنڈا آئٹم نمبر 9 ہم نے نکالی ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسری ساری چیزیں. میں صرف آخر میں ایک بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں جی. میں اس اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنا تھا عمران خان صاحب کے اعتماد کی وجہ سے, اور اپنے پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو ہمارے لیڈران ہیں, جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کے تعاون کی وجہ سے. میں نہ تو کچھ جھکنے والا بندہ ہوں, میں نہ ڈکٹیشن لینے والا بندہ ہوں. میں بہت کلیئر ہوں چیزوں کے اوپر. اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کے اجلاس کا ایجنڈا
میرا ڈسکشنری اختیار ہے میں کس چیز کو شامل کروں کس چیز کو نکالوں. نو ڈاؤٹ یہ نکالا گیا ہے, یہ وائلیشن کی گئی ہے یہ نکال کے. ابھی مجھے پتا ہے کہ سٹاف کے اوپر کتنا پریشر ہے, نیشنل اسمبلی کے سٹاف کے اوپر کتنا پریشر ہے. میں ان بیچاروں کی نوکریوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا, اپنے پہ لوں گا سارا کچھ. لیکن 26 کی رپورٹ بھی جمع کروانی پڑے گی. ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن اور تمام جو لیڈران کو محبوس رکھا گیا, غیر قانونی حراست میں رکھا گیا, حبس بے-جا میں رکھا گیا, اس کی رپورٹ بھی دینی پڑے گی. آپ کو وزٹ اڈیالہ سمیت پورے پاکستان کا دینا پڑے گا. اگر اڈیالہ پنجاب گورنمنٹ میں ہے اور وہ ہماری ڈومین میں نہیں ہے, ہم اسٹینڈنگ کمیٹی فار اسلام آباد نہیں ہے, پورا پاکستان اس میں فال کرتا ہے, تو پھر آپ ریلوے کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس سے یہ پوچھیں نا کہ اسلام آباد میں ریلوے کی کیا پوزیشن ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو فائنانس آپ صوبے بھی ڈسکس کر رہے ہیں, تو آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی اور فائنانس ہے وہ پھر کیا کام کر رہی ہے. سو تھنگز آر ناٹ لائک دس وے. ابھی ایشو ہے چونکہ اڈیالہ میں عمران خان بیٹھا ہوا ہے, اس لیے وہاں نہیں جانے دیں گے. ہم کہیں گے ہم کوٹ لکھپت سے جائیں گے, پھر وہاں پر کہیں گے وہاں پر شاہ محمود صاحب بیٹھے ہیں, وہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بیٹھی ہیں. پھر کسی اور جیل کا نام لیں گے تو وہاں پر پی ٹی آئی کے 4 اور لیڈر ہوں گے, کیونکہ پاکستان کی کوئی جیل ایسے ہے نہیں جہاں پر وہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. آپ ہمیں جیل مینول میں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے, اصلاحات کی اجازت نہیں دے رہے. سو تھنگز ول ناٹ ورک لائک دس وے. آئی ایم ویری کلیئر آن اٹ. اور مجھے اس معاملے کے اندر میں لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب کا, گور خان صاحب کا, میں تمام اپنے آنریبل کولیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ تعاون بھی کیا اور ان کی سرپرستی اور حمایت مجھے حاصل ہے. ایم گریٹفل. تھینک یو. ایک سیکنڈ جی, قرم کے بارے میں بات سن لیں, قرم ایجنسی کے بارے میں بات کرتے ہیں جی, قرم کے بارے میں بات کر لیں جی, قرم کے بارے میں بات کریں. ایک سیکنڈ آپ بات کریں جی, بہن میری یہ بات کر لیں پھر اس پہ آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں MNA ڈسٹرکٹ قرم حمید حسین, انجینئر حمید حسین. میں نے کافی کوشش کی ہے اسمبلی میں بھی بولنے کی, لیکن جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اجازت نہیں مل رہی. اور ساتھ پچھلے سیشن میں نے ریزولوشن بھی جمع کرا دیا جس پہ 67 بندوں کے MNAs کے سائن بھی تھے. اس کے باوجود وہ ریزولوشن سامنے نہیں لایا گیا. ریزولوشن میں نے جمع کیا ہوا ہے, اور اب کے حالات یہ ہیں, میں آج بھی بولنے لگا تھا, بولنے نہیں دیا گیا, جو کہ بعد میں جب ہم ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم باہر ہیں تو اس کے بعد آواز دے دیتے ہیں کہ انجینئر حمید حسین بولیں, اور میں باہر ہوتا ہوں اس لیے وہ آواز لگاتے ہیں. تو ادھر کی سچویشن یہ, ابھی تک حالات, روڈ ابھی تک بند ہے, کوئی رسائی نہیں ہے. فوڈ آئٹمز 2-3 دن بعد کچھ لے کر جاتے ہیں, اس میں 8 لاکھ کی آبادی ہے. آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ فوڈ آئٹم جب ادھر جاتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ لوگوں کو آنا پڑتا ہے اٹھانے کے لیے, جو کہ جب بھی کنوائی میں میڈیسنز ہوتے ہیں اور ساتھ کوئی POL ٹینکرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو واپس کر دیتے ہیں, ان کو نہیں جانے دیتے. تو اسی طرح یہ جو چلا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں اور کوئی رسائی نہیں ہے, مریض گھروں میں مر رہے ہیں, اسپتال نہیں جا سکتے. اور اب حالات جو بن گئے ہیں بالکل انسانی المیہ بن رہا ہے, لوگ ادھر مر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جس طرح یہ نام دے رہے ہیں سیکٹیرین کلیشز کا, کوئی سیکٹیرین کلیشز نہیں ہے. اب ریسنٹلی ہمارے جو جرگی ہوئے ہیں اس میں گرینڈ جرگا والوں نے, گرینڈ جرگا جو ہے ہمارا فریقین کے علاوہ, انہوں نے گورنمنٹ سے انہوں نے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ فریقین تو دونوں کہہ رہے ہیں کہ روڈ میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, روڈ ہماری طرف سے بند نہیں ہے. تو انہوں نے پھر گورنمنٹ سے یہی پوچھا ہے کہ روڈ پھر کس نے بند کیا ہے, جس کا گورنمنٹ جواب نہیں دے سکی اور ابھی تک روڈ بند ہے, بری حالت ہے. تو میں آرٹیکل جس طرح 9 ہے, آرٹیکل 9 میں پوری شہریوں کو تحفظ حاصل ہے کہ ان کی لائف جو زندگی ہے اس کو تحفظ دے, اس کے مطابق کوئی تحفظ نہیں ہے ہمیں. اور آرٹیکل 14 اسی طرح, جو کہ ہیومن ڈگنیٹی کی بات اس میں ہوتی ہے, کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے, ان کو انسان سمجھا ہی نہیں جا رہا. ہمیں لوگ دور دور علاقوں میں ہیں اور ان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا کہ ان کو کوئی رسائی ہو, کوئی فوڈ پہنچے یا ادھر میڈیسن پہنچ جائے, وہ بھی نہیں ہے. اور آرٹیکل 15 جو ہے, آرٹیکل 15 میں گورنمنٹ رسپانسیبل ہے کہ جتنی سٹیزن ہے وہ فری موومنٹ کر لے.
फ्री मूवमेंट का ये हालत है कि रोड बंद है, रोड बंद है, लोग कैसी मूवमेंट करें? दूसरा ये कि POL जो है, पेट्रोल डीजल नहीं है, लोग घरों में मसूर हो गए हैं, अस्पताल नहीं जा सकते, आगे मूवमेंट नहीं कर सकते। और इसी तरह सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो ओवरसीज बाहर से कमाई लाकर आपकी रेमिटेंसेस बढ़ाते हैं, वो सारे वीजे उनके खराब हो गए, लोगों ने पासपोर्ट जला दिए। तो ये आर्टिकल 15 की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। और इसी तरह आर्टिकल 25 जो है वो इक्वालिटी देती है सब सिटीजन्स को। तो इधर मैं ये कह दूं कि हम कैसी इक्वालिटी है, लोगों को जब इंसान ही नहीं समझा जा रहा, पाकिस्तानी शहर ही नहीं समझा जा रहा, रोड बंद किया हुआ है, तो मैं यही बात फिर कह देता हूं सारे जितनी भी जिम्मेदारान हैं, तो ये आईन के मुताबिक हम कहते हैं कि हमें आईन के मुताबिक आज़ादी दे और हमें अपना हक दे दें, और जो पेट्रोलियम अद्वियात वगैरह की कमी है वो पूरी की जाए और रोड खोल दिया जाए। थैंक यू। एक तो ये बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो मखसूस निश्चितें हैं, उसके लिए आवाज आप कब उठा रहे हैं? वो एक बहुत बड़ा खला है पार्लियामेंट का, वो आप कब पूरा कर रहे हैं? दूसरा, ह्यूमन राइट्स की कमेटियों के हवाले से कहा गया माजी में ह्यूमन राइट्स की कमेटियां जाती रही हैं, हम भी साथ जाते रहे हैं मुख्तलिफ जेलों के अंदर, और ऐवान के अंदर अगर कोई झूठ बोले तो आपको पता है तरीके इस्तेकाक आती है। आप क्या इस बारे में सोच रहे हैं कि ऐवान में अगर झूठ बोला गया तो उसके हवाले से आप तरीके इस्तेकाक लेके? जी देखिए, जहाँ तक रिजर्व सीटों का ताल्लुक है तो रिजर्व सीटों हमारा राइट है और हमारा डिमांड है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया हुआ है, उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो 2 मरतबा इलेक्शन कमीशन गया और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकल लिखा है कि ये आप इम्प्लीमेंट कर दें। उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसा है कि 81 MNAs उनका पहले नोटिफिकेशन होना था, उनमें से पहली गो में 39 का हुआ और 39 में से भी एक की डेथ हो गई, तो 38 हमारे वो हो गए जो PTI के है। बाकी अभी भी वो नोटिफिकेशन भी बाकी है और इसके साथ ही रिजर्व सीटें जो हमें मिलेगी चारों सूबों में, वो नोटिफिकेशन भी अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में हमने कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल किया, लेकिन यही हम पहले दिन से कहते चले आ रहे थे कि जी देखो हमारा केस लग नहीं रहा। वो हम इस्तदा सुप्रीम कोर्ट से भी किए। कल खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट की कि सारे पूरी दुनिया मुल्क कौम आपकी तरफ देख रही है, आप अपना रोल आईनी प्ले करें और ये करें। वो हमारा एक मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट का। हमारी यही इस्तदा है कि जल्द से जल्द वो सीटें हमें मिलें और वो इम्प्लीमेंट हो, और इसी तरीके से KPK का फिर सेनेट का भी इलेक्शन हो। जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है, यस, एजेंडा की चेंज नहीं होना चाहिए, चेयरमैन के पास इख्तियार है, वो एजेंडा दोबारा बनाएंगे और दोबारा रखेंगे। नेक्स्ट मीटिंग होगी इंशाल्लाह, जिस तरह उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है कि हम जा रहे हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू है। इट कुड बी एनीवन। जेल में कौन बैठे हैं, देखिए वहाँ जेल में हम इसलिए नहीं जाते हैं कि किसी ख़ास तबके के, अगर आप PTI के सीनियर की आदत को लें शायद उसमें तो कुछ तो बेटर क्लास में होंगे, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, मैं खुद इन कई जेलों में जाता रहा हूँ। अभी जब उनके 2-3 जगहों पे मैंने विज़िट किया, अगर आप उनको विज़िट भी कर ले तो आपको कहागा लोग बड़े टेरेबल सिचुएशंस में। मेरे पास एक डेटा कुछ ना कुछ तो मौजूद है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि इनके पास कितना एक डेटा है और कितनी चीज़ें मौजूद है। अगर आप उनको देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस हद तक आप देख सकते हैं उनकी कि कैपेसिटी कितनी है और कितने लोग इस वक्त रह रहे हैं। जहाँ जहलम की जेल उठा ले, अडियाला की उठाए, आटे की उठा ले, ये आपके करीब है, और वो ऐसी जेल है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, या कोट लखपत जेल की वो कैपेसिटी ट्रिपल ज़्यादा है। और इसके लिए एक रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, पूरी दुनिया ने रिफॉर्म लेके आई है। बरतानिया में जब जेलों की तादाद, लोगों की तादाद ज़्यादा हुई तो वो ये कर गए कि जेल के साथ इवन वो शिप लेके आए कि करें, लेकिन दे इमीडिएटली रिफॉर्म द लॉ। और रिफॉर्म ये था कि अंडर ट्रायल लोग जितने भी है उनको बेल दे दे ताकि वो जेल से बाहर चले जाएँ, और जो लोग आप प्रोबेशन पे रख सकते हैं उनको रखें ताकि रिफॉर्म लेके आए। हमारा यहाँ मैंने जिस तरह कहा आपको कि एक भी रिफॉर्म गवर्नमेंट नहीं कह सकती कि हम लेके आएँ, तो ये इनकी एक है, लेकिन इंशाल्लाह ह्यूमन राइट्स कमेटी अपना अंजाम देगी। बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन भी है, तो क्या इंटरनेशनली इंसानी हकूक की कोई तंजीमों को आप इस पे लेटर लिखने वाले हैं, क्योंकि आप खुद इतने बेबस हो चुके हैं। दूसरा, हजूर में झूठ का सर ने जिक्र किया, आपने कमेटी में भी जिक्र किया था कि आपके ऊपर इससे पहले भी बड़ा प्रेशर था। सर क्या आप वो भी सारे हकाइक बोलेंगे, किस किस का प्रेशर? मैं नाम ले लूं?
پر آپ چلا نہیں سکیں گے, آپ کے مالکان کی ٹانگیں کانپیں گی. میں تو نام لے لیتا ہوتا ہوں, سوشل میڈیا میں بھی آپ کے اوپر پیکا ایکٹ لگ جائے گا, میں تو نام کھول کے لیتا ہوتا ہوں. اچھا, اس میں دو چیزیں عرض کر دوں جی. میں نے کل بھی یہ بات وہاں پر کلیریفائی کی تھی کہ میں اپنی کوئی ذات کے حوالے سے کسی بھی چیز کو کسی ایجنڈے کا حصہ نہیں بنانا چاہتا جہاں سے یہ امپریشن آئے کہ ایک سیلف پروجیکشن نما کوئی چیز ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں, یہ تمام چیزیں برداشت کر رہے ہیں, لیکن جو میرے ساتھ وہاں پر لوگ موجود ہیں, میں بڑی محتاط زبان استعمال کر رہا ہوں, جب ان کے گھروں کے اوپر رات کو 18 ڈالے پولیس کے پہنچیں گے, جب ساتھ کام کرنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم اب مشکل ہے, دوسری سائڈ سے پریشر ہے, اس قسم کی چیزیں آئیں گی تو ہوگا. ہماری فرسٹ پریفرنس یہ ہے کہ جو ہمارے پرسنل ایشوز ہیں, میری ذات کا ایشو ہے, میں اپنی ذات کے بارے میں کسی انٹرنیشنل ہیومن آرگنائزیشن کو نہیں لکھوں گا. میں چاہتا ہوں کہ میری ذات کا ایشو پاکستان میں ہی سیٹل ہو. لیکن اگر پاکستان کے شہریوں کے اوپر گولیاں ماریں گے, آپ ان کو ٹارچر کریں گے, آپ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کریں گے, پھر آپ بات بھی نہیں سننے دیں گے, پھر آپ اس فورم کے اوپر اس چیز کو ایجنڈا میں سے بھی نکال دیں گے, تو پھر obviously yes I have to do something, and being the chairman of standing committee human rights I will do that definitely. ہم لوگ ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں آپ کا, جہاں پہ بات ختم کی ہے صاحبزادہ صاحب نے, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلک ہونی چاہیے, آپ کی جناب والا اولڈی کیمپ رپورٹ پبلک ہونی چاہیے, آپ کی آرمی پبلک سکول رپورٹ پبلک ہونی چاہیے, آپ کی آگے جا کے ایبٹ آباد جو کمیشن رپورٹ تھی وہ پبلک ہونی چاہیے, آپ کی 26 نومبر کی کمیشن بننا چاہیے اور اس کی رپورٹ پبلک ہونی چاہیے, آپ کو 9 مئی کا کمیشن بننا چاہیے, اس کی رپورٹ پبلک ہونی چاہیے. یہ رپورٹس پبلک ہوں گی تو ملک آگے چل سکے گا. امریکہ میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈی اسیسینیشن رپورٹ پبلک کر دی ہے. سر ایک سوال جتنے رپورٹس ہیں وہ آنی چاہیے. آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ذکر کیا, اس وقت ایک سنگین ایشو دنیا میں بہت زیادہ عروج پہ جا چکا ہے کہ غزہ پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ قبضہ کریں گے. کل رات کو بھی جاریانہ انداز میں کہا کہ غزہ کی سرزمین بڑی اہم ہے, ہم اس پر قبضہ کرنے والے. دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن پاکستان بالکل خاموش ہے. تو بطور اپوزیشن لیڈر پاکستان میں سب سے پہلے کام جو ہمارا یہاں پہ جو اپنے آپ کو ڈیپٹی پرائم منسٹر کہتا ہے یا پرائم منسٹر کہتا ہے, وہ بات کیوں نہیں کرتے, وہ لوگ کیوں نہیں اس پہ بات کرتے. ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف بڑا کلیئر ہمارا موقف ہے, ہم لوگ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, اور ہمارا یہی سلوشن ہے جو اسلامی امہ کا ہے کہ فلسطینیوں کا سٹیٹ اپنا ہونا چاہیے. یہاں پہ تو فارن آفس کی اور اس انسٹالڈ ریجیم کی ٹانگیں کانپنی ہیں, ان میں جرت نہیں ہے کہ یہ بات کریں. بہت شکریہ. Thank you.